بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں طہارت کا نظام بڑا زبردست ہے۔ دوسرے مذاہب کے مقابلے میں اسلام کا طہارت کا نظام بالکل ایک منفرد حیثیت کا حامل ہے۔ باقی مذاہب صرف ظاہری پاکی کا حکم دیتے ہیں، لیکن اسلام ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن پر بھی توجہ دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں حلال چیزیں کھانے پینے کا حکم دیا، اور نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے حلال چیزیں کھانے پینے یہاں تک کہ طیب طاہر اور حلال لباس پہننے کا حکم دیا۔ اسلام تو بڑی باریک اور گہرائی تک بات کرتا ہے کہ جب اسلام کے ماننے والے حلال غذا، حلال پینے اور حلال لباس پہن کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو پھر ان کو عبادت میں لذت آئے اور ان کی دعاؤں، ان کی عبادتوں کو قبول کیا جائے۔ نماز ایک بہت اہم عمل ہے۔ یہ ہمارے دین اسلام کا ستون ہے، اور نماز یہ جنت کی کنجی ہے، اور اس نماز کی کنجی طہارت ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الطہور نصف الایمان۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ طہارت یہ نصف ایمان ہے۔ نماز کے لیے طہارت کا اہتمام اور التزام کرنے کا حکم ہے، اور جو لوگ اس طہارت کو اپناتے ہیں، جن لوگوں نے طہارت کو اپنایا، اللہ نے ان کی تعریف قرآن میں کی۔ سورۃ توبہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ قباء مسجد کے نمازی، ان نمازیوں کی اللہ نے تعریف کی۔ کس وجہ سے تعریف کی؟ کہ وہ طہارت کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ پاکیزگی، ستھرائی کو پسند کرتا ہے۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے طہارت کو پسند کیا ہے، اور طہارت ہی کی وجہ سے قباء مسجد کے نمازیوں کی تعریف کی۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے کہ جب یہ آیت اتری تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے قباء مسجد کے نمازیوں سے پوچھا کہ تم کیسے طہارت کرتے ہو کہ اللہ رب العزت نے تمہاری تعریف قرآن میں کی، خود اللہ نے تمہاری تعریف کی ہے، تم کیسے طہارت کرتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم ہر نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، اور جنابت سے غسل کرتے ہیں، اور پانی سے استنجا کرتے ہیں۔ یعنی جب استنجا کرتے ہیں تو کامل استنجا کرتے ہیں، جب جنابت کا غسل کرتے ہیں تو کامل غسل کرتے ہیں، اور جب نماز کے لیے وضو کرتے ہیں تو کامل وضو کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا فَهُوَ ذَاكَ فَعَلَيْكُمُ۔ بس یہی وجہ ہے کہ جس وجہ سے اللہ نے تمہاری تعریف کی ہے، بس اس عمل کو تم لازم رکھو، اس کا اہتمام اور التزام جاری رکھو۔ جو لوگ صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھتے، ان کا وبال دوسرے نمازیوں پر، یہاں تک کہ امام پر بھی پڑتا ہے۔ نسائی شریف کی حدیث ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فجر کی نماز پڑھائی تو آپ نے فجر کی نماز میں سورہ روم کی قرات کی۔ آپ کو متشابہ لگ گیا،
بھلا دیے گئے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں لیکن صفائی کا خیال نہیں رکھتے؟ بس ان لوگوں نے مجھے قرآن بھلا دیا ہے۔ تو خود اندازہ لگا لیں، جو شخص کامل وضو نہیں کرتا، کامل استنجا نہیں کرتا، اس کی اس ناپاکی کا وبال اس پر تو پڑتا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقی نمازیوں تک اور یہاں تک کہ امام پر بھی اس کا وبال پڑتا ہے۔ اس لیے پاکی بڑی ضروری ہے اور اس کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ استنجا کرنا یہ بہت ضروری ہے، اس کے آداب ہے، اس کا طریقہ ہے جو اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت سلیمان فارسی سے ایک مشرک نے کہا کہ تمہیں تو تمہارے نبی استنجے کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں تمہیں سکھا دیتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان فارسی نے کہا ہاں، ہمیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجے کا بھی طریقہ سکھایا۔ خود اندازہ لگا لیں کہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں اور پھر یہ ضروری باتیں اسی لیے اللہ کے نبی نے ہمیں بتائی، اور یہ اللہ رب العزت کے نزدیک بڑا ضروری عمل تھا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو سکھایا، صحابہ کو سکھایا، ان کی تعلیم اور تربیت کی کہ اس استنجا کے عمل کی جو اہمیت ہے اس کو سمجھیں، ورنہ اگر بے حیائی ہوتی تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑھ کر حیا والا کوئی نہیں تھا۔ آج ہم لوگ اس کو بے حیائی کہہ دیتے ہیں، اور ہم جو ہے نا وہ شرم کے مارے ساری زندگی غلط استنجا کرنے کا طریقہ نہیں سیکھتے، اور لوگ سکھاتے بھی نہیں ہیں، ان کو بھی شرم آتی ہے۔ اگر یہ شرم کی بات ہوتی، حیا کی بات ہوتی اور اس کو سیکھنا سکھانا منع ہوتا تو اللہ رب العزت قرآن میں سورۃ توبہ میں قباء مسجد کے نمازیوں کی طہارت کا ذکر نہ فرماتا، اور پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کی باقاعدہ طور پر استنجے میں تربیت نہ کرتے، تعلیم نہ دیتے۔ یہ سیکھنے سکھانے والا عمل ہے۔ یاد رکھو، جن لوگوں کو صحیح طریقے سے استنجا نہیں کرنا آتا وہ سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں، اور صحیح استنجا کر کے پاکی حاصل کر کے نماز پڑھیں۔ اگر غلط استنجا صحیح نہیں ہوگا تو طہارت صحیح نہیں ہوگی، طہارت صحیح نہیں ہوگی تو نماز کیسے ہوگی؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز یہ جنت کی کنجی ہے، اور نماز کی کنجی یہ طہارت ہے۔ تو کیا طریقہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سکھایا؟ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا، ہمیں منع کیا کہ جب تم استنجا کے لیے بیٹھو تو اپنا منہ اور پیٹھ قبلے کی طرف مت کرو، اور اسی طرح جب استنجا کرنے لگو تو دائیں ہاتھ سے مت استنجا کرو، اور اسی طرح استنجے میں 3 پتھروں سے کم استعمال نہ کرو، اور استنجا تم گوبر اور ہڈی سے مت کرو۔ اب اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ گوبر اور ہڈی، یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ تمہارے بھائی جنوں کی خوراک ہے، اس کو ضائع مت کرو۔ اور اسی طرح دائیں ہاتھ سے نہ کرو کہ دائیں ہاتھ متبرک ہے، جبکہ یہ صفائی، پلیدی اور نجس چیز کے ساتھ ٹچ ہونے والا ہے، اس لیے بایاں ہاتھ استعمال کرو۔ اور پھر آپ نے 3 پتھر، 3 ڈھیلے استعمال کرنے کا حکم دیا کہ مبالغے کی حد تک تم طہارت حاصل کرو تاکہ کوئی کمی نہ رہے۔ اگر 3 سے ہو جائے تو بہت اچھا ہے، 3 سے نہیں تو پھر 5 سے کر لو، 7 سے کر لو۔ طاق عدد کا حکم ہے، لیکن تعداد کوئی معین نہیں ہے، یہاں تک کہ تم پاکی حاصل کر لو۔ اب جو لوگ اوپن ایئر میں
قضائے حاجت کرتے ہیں ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ قبلے کی طرف نہ منہ کرے نہ پیٹھ کرے. اور اسی طرح بعض اوقات کھیتوں میں، آج کل تو گھروں میں لیٹرینیں بن گئی ہیں، قضائے حاجت وہاں کی جاتی ہے، لیکن بعض اوقات فوتکیوں اور شادیوں کے موقع پر اوپن ایئر میں جانا پڑتا ہے، تو وہاں پہ بھی اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھا جائے کہ نہ تو ہڈی پر پیشاب کیا جائے، نہ اس کے ساتھ استنجا کیا جائے، اور نہ ہی گوبر پر پیشاب کیا جائے، قضائے حاجت کی جائے، اور نہ ہی اس سے استنجا کیا جائے، یعنی نجاست اور گندگی کو دور کیا جائے، کیونکہ یہ جنوں کی خوراک ہے. اگر تم اس کی توہین کرو گے تو تمہیں جن بھی چمڑ سکتے ہیں. اس لیے اس کا بہت اہتمام اور التزام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ جب استنجا میں داخل ہو، استنجا کرنے کے لیے آپ جا رہے ہیں، مثلا اوپن ایئر میں جا رہے ہیں، تو بھی آپ دعا پڑھیں، کیونکہ جہاں پہ بھی آپ قضائے حاجت کریں گے وہ آپ کی لیٹرین ہے. ضروری نہیں کہ وہ گھر میں بنی ہو، اوپن ایئر میں بھی آپ جا رہے ہیں تو دعا کریں، جب وہاں سے فارغ ہو تو دعا کریں. حدیث شریف میں ملتی ہیں یہ دعائیں. بخاری شریف میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب واش روم قضائے حاجت کے لیے جاتے تو آپ دعا پڑھتے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تجھ سے خبیث، نجاست اور خبیث جنوں جنیوں کے شر سے پناہ چاہتا ہوں. ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم قضائے حاجت، لیٹرین، ان میں جانے سے پہلے دعا پڑھو کہ وہ گندگی کی جگہ شیطانوں اور جنوں کی جگہ ہے، اور جب تم دعا پڑھ لیتے ہو تو جنوں اور انسانوں کی شرمگاہ کے درمیان وہ پردہ بن جاتی. اور آپ نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بسم اللہ، یہ پردہ جنوں کی نظر اور بنی آدم کی شرمگاہ کے درمیان یہ بسم اللہ، یہ پردہ ہے. اور جب فارغ ہوں تو غفرانک پڑھیں. یہ بالکل آسان دعائیں، ترمذی شریف کی احادیث، یہ دعائیں یاد کر لیں. جب جانے لگیں تو بسم اللہ پڑھ لیں، اور جب قضائے حاجت سے فارغ ہوں، لیٹرین سے باہر نکلیں تو غفرانک پڑھ لیں. حدیث پہ عمل ہو جائے. اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ جب قضائے حاجت کے لیے جاتے تو دور جاتے یہاں تک کہ کوئی نہ دیکھے. حیا کے پیکر تھے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی طریقہ تھا. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بالکل زمین کے قریب جا کر اپنے جسم سے کپڑے کو ہٹاتے اور بالکل زمین کے قریب بیٹھتے تاکہ پیشاب کے چھینٹے، کوئی چھینٹا پیشاب کا آپ کے جسم پر نہ پڑے، کیونکہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کا حکم ہے. متفق علیہ حدیث ہے بخاری شریف کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو قبروں کے پاس سے گزرے، ان دونوں قبروں والوں کو عذاب ہو رہا تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کو کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا، ان دونوں کو اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، ان میں سے ایک کو کہ یہ پیشاب کے قطرات سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا چغل خور تھا، چغلی سے نہیں بچتا تھا. تو خود اندازہ لگا لیں کہ جو لوگ پیشاب کے قطرات سے نہیں بچتے ان کو قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے. عذاب قبر یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے والوں کے لیے ہے. اس لیے جب بھی استنجا کریں تو اس چیز کا اہتمام کریں کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچیں، کہ پیشاب کے چھینٹوں سے گندگی پھیلتی ہے، جسم خراب ہوتا ہے، اور اس سے عذاب قبر ہوتا ہے. اب استنجا کیسے کیا جائے؟
اب گندگی قضائے حاجت کے بعد اس کو کیسے ختم کیا جائے؟ یاد رکھیں استنجا کرنے کے 4 طریقے، اس دور میں 4 طریقے رائج ہیں اور سنت سے 3 طریقے ثابت ہیں۔ صرف ڈھیلے سے آپ استنجا کریں، گندگی ختم ہو گئی تو بھی استنجا ہو گئی۔ صرف پتھر سے اگر اس سے بھی گندگی زائل ہو گئی ہے تو بھی آپ کا استنجا ہو جاتا ہے، اور صرف پانی سے بھی اگر کوئی شخص استنجا کرتا ہے تو بھی اس کا استنجا کامل اور مکمل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ گندگی زائل ہو جائے۔ اگر کسی نے پتھر اور ڈھیلے کو استعمال کیا، اس کے بعد پانی کو استعمال کیا، تو یہ افضل ترین عمل ہے اور بہترین استنجا ہے۔ لیکن آج کے دور میں ٹیشو پیپر کو بھی بطور صفائی کے استعمال کیا جاتا ہے، تو ٹیشو پیپر یہ پیپر تو ہے، لیکن یہ وہ مقدس پیپر نہیں ہے جس سے تعلیم سیکھنے سکھانے کا عمل ہو، اس سے صفائی حاصل کی جا سکتی ہے، اس کا جواز ہے۔ لیکن ٹیشو پیپر سے صفائی حاصل کرنے کے بعد پھر ٹیشو پیپر کو اس جگہ کو پانی سے دھونا لازم ہے، بصورت دیگر استنجا نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ 4 طریقے ہیں، اور آج کل سب سے جو زیادہ رائج طریقہ ہے گھروں میں، مساجد میں اور ہوٹلوں میں اور بڑی بڑی جگہوں پہ، وہ پانی ہے۔ پانی کے ساتھ وہ طہارت بھی زیادہ اچھی مل جاتی ہے اور آسان بھی ہے، گندگی نہیں پڑتی، تو یہ پانی پاک ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پانی یہ پاک ہے اور اس کو کوئی چیز نجس نہیں کرتی، اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، سورۃ الفرقان، کہ ہم نے تمہارے لیے آسمان سے پاک کرنے والا پاک پانی نازل کیا۔ اب 2 طرح کے پانی ہیں، بڑی 2 قسمیں، ایک ہے آسمان سے نازل ہونے والا پانی اور دوسرا ہے زمین سے نکلنے والا۔ اب آسمان سے نازل ہونے والا پانی کی کوئی بھی حالت ہو وہ پاک ہے، مثلا بارش ہے، اولے ہیں، برف ہے، یہ پانی پاک ہے۔ زمین کا پانی، دریا ہے، سمندر ہے، چشمے ہیں، کنویں ہیں، ان سب کا پانی بالکل پاک اور صاف ہے، اور ان سے جو ہے وہ پاکی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اب بہت سے لوگ اس شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جی پانی گدلا ہے، ملی ہے اور اس کا رنگ تبدیل ہے، تو بھائی رنگ جو ہے اس کا رنگ، بو، ذائقہ یہ پاک چیزوں کے بھی مل جانے سے تبدیل ہو سکتا ہے۔ مثلا ملی ہے، مٹی ہے، اسی طرح بعض اوقات پرانے پائپ جو ہو جاتے ہیں ان سے زنگ نکلتا رہتا ہے، زنگ اترتا رہتا ہے جو پانی کے ساتھ مکس ہو جاتا ہے، تو بھی کیا ہے وہ اس کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے، تو اس طرح پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ گاؤں میں بعض اوقات پانی بہت دور سے آتے ہیں اور وہ پانی دور سے چلتا ہے، تو وہ پانی مائے جاری کے حکم میں ہے، وہ پانی بھی نجس اور ناپاک نہیں ہوتا۔ ہاں، اسلام آباد کی میں بات کر رہا ہوں کہ یہاں پہ CDA والوں نے جو بور کروائے ہیں وہ 500 ہزار فٹ گہرے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ گہرے ہیں، اور پھر وہ بڑی بڑے ٹینک ہیں، ان میں وہ پانی ذخیرہ کر لیتے ہیں اور ضرورت کے مطابق آگے سپلائی کرتے ہیں، یا پھر فائر بریگیڈ کی گاڑیوں کے ذریعے، CDA کی گاڑیوں کے ذریعے آگے پانی جو ہے نا وہ ضرورت کے تحت پہنچایا جاتا ہے۔ تو بعض اوقات وہ کنواں گہرا ہونے کی وجہ سے ملی اور مٹی آ جاتی ہے اور تھوڑا بہت اس پانی کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے اور اس میں مٹی کی بو بھی آ جاتی ہے، تو اس طرح یہ پانی پلید نہیں ہوتا، نجس نہیں ہوتا، یہ پانی پاک ہی رہتا ہے۔ اور یہ پانی پوچھا جاتا ہے کہ جی اس سے کپڑے دھونا، اس سے وضو کرنا، استنجا کرنا جائز ہے؟ بھائی جائز ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن یاد رکھیں کہ بہت سی جگہوں پہ ایسی بھی شکایتیں ملی، ایسے بھی بات سننے کو ملی کہ دونوں پائپ لائنیں ساتھ جا رہی ہیں،
ایک میں سیوریج لائن، ایک سیوریج لائن ہے جس میں گندگی جاتی، اور دوسرا واٹر سپلائی کا پانی جو پینے کے لیے ہوتا ہے۔ اب سیوریج لائن کا پانی یہ نیچے پانی پینے اور استعمال کے پانی میں رساؤ کر جائے، اور اس سیوریج لائن کا پانی یہ واٹر سپلائی لائن میں داخل ہو جائے، تو پھر یہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ اس سے استنجا کرنا، وضو کرنا، غسل کرنا، کپڑے دھونا یہ سخت منع ہے۔ باقی جو ہے وہ یہ اس صورت میں منع ہے جب یقین کی حد تک آپ کو پتہ ہو کہ سیوریج لائن کے پائپ کا جو رساؤ ہے وہ واٹر سپلائی کے پائپ میں ہو رہا ہے اور اس میں پانی داخل ہو رہا ہے، تو یقین کی حد تک ہو تو پھر اس سے وضو، استنجا، غسل، کپڑے دھونا یہ منع ہے۔ بصورت دیگر شک کی بنا پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پانی ناپاک ہے، کیونکہ شک پر کوئی حکم نہیں لگتا، ہمیشہ حکم جو ہے وہ یقین پر لگتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صفائی اور ستھرائی کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آخر میں ایک بڑا اہم ایشو جو میں آپ کی توجہ، کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی پیشاب کے قطرات کی بیماری ہے۔ حقیقت میں ان لوگوں کو استنجا کرنے کا ہی طریقہ نہیں آتا۔ جن لوگوں کو استنجا کرنے کا طریقہ آتا ہے انہیں پیشاب کے قطرات کی بیماری نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ جس وقت نیچرلی جس وقت انسان پیشاب کرتا ہے، چھوٹا پیشاب کرتا ہے، تو پیشاب سارا نکل جاتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی قطرات اس کے جسم میں رہتے ہیں، تو وہ ان قطرات کو ختم کرنے کے لیے وہ تھوڑا سا انتظار کرے، اور انتظار کر کے وہ آخری جو قطرات ہیں ان کو نکلنے تک انتظار کرے، یہاں تک کہ بالکل وہ قطرات نکل جائے تو پھر وہ استنجا کر کے باہر آئے۔ اب ان قطرات کے لیے غنیت الطالبین میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، اور اس طرح دوسری فقہی کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ اس طرح دھوئے جس طرح کے بھینس کے تھنوں کو دودھ اتارنے کے لیے دھویا جاتا ہے، اور پھر وہ قطرات نکل جاتے ہیں، اور قطرات نکلنے کے بعد جو ہے وہ بالکل اپنے آپ کو پاک سمجھے اور وضو کر کے نماز پڑھے۔ یہ میں نے طریقہ آپ کو بالکل سادہ سمپل کر کے بتا دیا کہ کوئی حجت باقی نہ رہے، اور میں بھی اللہ کے سامنے اس معاملے میں سرخرو ہوں۔ یاد رکھو، ایک اس میں یہ مسئلہ ہے کہ پیشاب بعض لوگوں کو بیماری ہو جاتی ہے، باوجود اس کے احتیاط کرنے کے وہ نہیں بچ سکتے، پیشاب کے قطرات ان کو جاری رہتے ہیں۔ ان کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کریں، اور جہاں پہ قطرات گرتے ہیں اگر جسم کے ساتھ لگے ہیں تو اس جگہ کو دھو لے، کپڑے کے ساتھ لگتے ہیں تو اس کپڑے کو دھو لے، تو انشاءاللہ العزیز اس کی نماز صحیح ہے اور اس کی نماز صحیح ہوگی۔ ان قطرات کی وجہ سے یہ عذر بنا کر کے یہ قطرات ہیں ان کی وجہ سے نماز مت چھوڑیں۔ مسئلہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ قطرات کا یہ حل ہے، اس پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ کی نماز اللہ رب العزت قبول فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اسلام کے نظام طہارت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک و اتوب الیک۔